بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ باب ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ یہ باب ختم ہو گیا تھا۔ اب جو مسائل مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں قرآن کی آیات اور حدیث ذکر کرنے کے بعد ان سے مؤلف رحمہ اللہ نے جن مسائل کا استنباط کیا ہے وہ مسائل ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آخری حدیث جو کل ہم لوگوں نے پڑھی تھی وہ حدیث تھی من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کتاب التوحید کی جو شرح کرنے والے ہیں اس کے شارح یعنی جو ہے عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ، شیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے، یہ جو حدیث آخری حدیث کل ہم لوگوں نے پڑھی، آخری بات اس حدیث کے تعلق سے یعنی شارح رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا وہ انکار نہیں کرتا ہے، تب بھی اس کا مال اور خون معصوم نہیں ہوگا، حرام نہیں سمجھا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے خون اور مال کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، مسلمانوں پر واجب نہیں ہے۔ اسی کا خون اور مال معصوم ہے، حرام ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا جن جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرے، ان سب کا انکار کرے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے یہ کہا اس سبق کے آخر میں، کہا کہ وشرح هذه ترجمہ ما بعدها من الابواب، اس باب کی شرح، اس باب کے بعد میں آنے والے جو ابواب ہیں، اس باب کے بعد میں جو ابواب آ رہے ہیں وہ تمام ابواب اس باب کی شرح ہیں۔ اس باب کے بعد میں جو بھی ابواب آ رہے ہیں، جتنے بھی ابواب آ رہے ہیں، سارے ابواب اس باب کی شرح ہیں۔ وہ سب کے سب تمام ابواب لا الہ الا اللہ کے معنی کی وضاحت کر رہے ہیں، توحید کی وضاحت کر رہے ہیں، اور مؤلف رحمہ اللہ نے ان ابواب کے ذریعہ بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، جو چیزیں جو ہے شرک اکبر کی بھی ہیں، شرک اکبر میں داخل ہیں، اور بعض شرک اصغر میں داخل ہیں، بعض شرک اصغر ہیں۔ تو شرک اکبر اور شرک اصغر کی جو ہے بہت سی چیزیں مؤلف رحمہ اللہ نے ان ابواب میں، اس باب کے بعد جو ابواب آ رہے ہیں ان کو ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے بدعات اور غلو وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، یعنی جیسے شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، اور جو ہے اس کے بعد میں غلو ہے، دین کے اندر غلو، اور جو ہے بدعت ہے، بدعات اور خرافات ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا ترک کرنا ضروری ہے، جن کا بدعات اور خرافات کا، جیسے شرک کے ساتھ، یا شرک کی تمام اقسام کے ساتھ، چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، ان تمام کے ساتھ غلو کو بھی چھوڑنا ضروری ہے اور بدعات کو بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھتا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ جہاں شرک اکبر، شرک اصغر اور غلو وغیرہ کو چھوڑ رہا ہے، وہیں بدعات اور خرافات کو بھی چھوڑے، بدعات اور خرافات کو بھی چھوڑے، تبھی صحیح معنوں میں وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوگا اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوگا۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے کئی چیزیں جو ہے آگے کے ابواب میں ایسی کئی چیزیں بتائی ہیں، جو چیزیں جو ہے بعد شرک اکبر سے تعلق رکھتی ہیں، جو صاف طور سے توحید کے خلاف ہے،
توحید کے خلاف ہے، اور شرک اکبر کی موجودگی میں انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ شرک اکبر کی موجودگی میں یہ سراسر پورے طور سے توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے۔ رہی بات شرک اصغر کی جہاں تک بات ہے تو جو ہے جہاں شرک اصغر پایا گیا تو شرک اکبر سے توحید کے کمال میں جو ہے نقص لازم آتا ہے۔ شرک اصغر یہ توحید کے کمال کے خلاف ہے، یعنی شرک اصغر جیسے آ گیا تو اس سے جو ہے توحید گھٹنے لگے گی، توحید اس سے گھٹنے لگے گی۔ جیسے شرک اکبر پایا گیا تو توحید کا خاتمہ ہو گیا، توحید کا خاتمہ ہو گیا جہاں شرک اکبر پایا گیا، اور شرک اصغر یہاں پایا گیا تو شرک اکبر سے توحید کا تو خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن توحید میں کمی آنے لگتی ہے جہاں تو یہ جو ہے کمال کے خلاف ہے۔ شرک اصغر یہ توحید کے کمال کے خلاف ہے۔ اب ایک پکے سچے موحد پر لازم ہے کہ وہ شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے بچے، دونوں سے اجتناب کرے، اور جو ہے ان کی پہچان رکھے کہ شرک اصغر کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان شرک اصغر کو انجام دے دیتا ہے، اور جو ہے شرک اصغر ایسی چیز ہے جو شرک اکبر تک انسان کو لے جاتا ہے، اصغر سے انسان اکبر کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ اس واسطے ہر چیز کو جاننا چاہیے، شرک اصغر کی چیزوں کو بھی جاننا چاہیے اور شرک اکبر کی بھی جو چیزیں ہیں، شرک اکبر میں جو باتیں ہیں ان کی بھی جانکاری رکھنی چاہیے، اور یہ ہر مومن اور موحد کے لیے ضروری ہے، تبھی وہ بچ پائے گا۔ جس کے ہاں شرک اصغر اور شرک اکبر کی تمیز نہیں ہے یا شرک کی تمام قسموں کی تمیز نہیں ہے، وہ شرک کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ وہ شرک کیا ہے، وہ شرک سے کیسے بچ سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے بعض برائیوں سے بچنے کے لیے ان برائیوں کے تعلق سے جانکاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو شرک کے بارے میں یعنی جانکاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانیں کہ یہ کام شرک اکبر ہے، یہ کام شرک اکبر ہے، یہ کام شرک اکبر ہے، یہ کام شرک اصغر ہے، یہ چیزیں شرک اصغر میں داخل ہیں، یہ سب کی جانکاری رکھیں۔ ایسا نہیں کہ وہ سب کرنا نہیں ہے، بس پہچان رکھنا ضروری ہے، جانکاری رکھنا اور علم رکھنا ضروری ہے کہ یہ توحید کے خلاف ہے، یہ شرک ہے، اور شرک کے کس قسم میں داخل ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اور ایک پکے سچے موحد کے لیے توحید پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ شرک کی تمام اقسام سے اپنے آپ کو دور رکھے، چاہے شرک اکبر ہوں، شرک اصغر ہوں، غلو ہوں اور بدعات ہوں۔ غلو بھی شرک تک پہنچانے والی چیز ہے، اور بدعات بھی شرک کے اندر لے جانے والی چیزیں ہیں۔ بدعات میں جیسے شرک میں اکبر اور اصغر ہے، ایسے بدعات میں بھی جو ہے بدعات مکفرہ اور بدعات غیر مکفرہ بھی ہیں، یعنی بعض بدعاتیں ایسی ہیں جو انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، ان کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جس سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور گنہگار ہوتا ہے۔ تو بہرکیف مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو ترجمہ ہے یعنی یہ جو باب ہے، اس باب کے بعد میں جتنے بھی ابواب آ رہے ہیں تمام ابواب اس باب کی شرح کر رہے ہیں، تمام ابواب اس باب کی شرح ہیں۔ اب مسائل میں دیکھتے ہیں، مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے اور اہم ترین مسائل ہیں اس سبق کے اندر، جیسے کئی دروس ہوئے ہمارے اس سبق کے تعلق سے، آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سبق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور یہ سبق کتنا بڑا سبق ہے اور کتنا اہم سبق ہے، اور بتایا کہ اس کے اندر بڑے مسائل ہیں اور اہم ترین مسائل ہیں، اور وہ اہم ترین اور بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ شہادت کی تفسیر ہے، شہادت یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر ہے، اور جو ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تفسیر کو کئی امور سے واضح کیا گیا ہے، کئی باتوں کو بتایا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر بتایا، دیکھیے جیسے بتایا کہ جو صالحین کو، ملائکہ کو، فرشتوں کو، انبیاء وغیرہ کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں،
یہ بھی توحید کے منافی ہے۔ جیسے بعض مشرکین ایسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شرک سے روکا ہے وہ بت پرستی ہے، بتوں کو پوجنا ہے، انبیاء اولیاء صالحین کو پوجنا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ یہ بھی شرک اکبر ہے، اور ایسا شرک ہے جو انسان کو ہمیشہ کا جہنمی بنا دیتا ہے۔ تو اس کو ایک یعنی لا الہ الا اللہ کی یہ تفسیر ہے، یہ آیت بھی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ انسان جو ہے ہر ایک سے، ہر چیز سے عبادت کی نفی کرے اور اللہ رب العالمین کو عبادت کے لیے خاص کر لے، ہر قسم کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کی کرے اور ہر ذات سے عبادت کی نفی کرے۔ تو یہ اس کو ایک طریقے سے یہ وعدہ کیا اس آیت کریمہ سے، اور اس کے بعد میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ سے بھی وعدہ کیا، اس میں بھی نفی اور اثبات ہے، براءت اور موالات ہے، یعنی تمام سے براءت کا اظہار کرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنا، صرف اللہ رب العالمین سے دوستی اور تعلق قائم کرنا ہے۔ تو انہی مسائل میں سے جو بہت اہم ترین مسائل، ایک تو یہ شہادت کی تفسیر معلوم ہوئی، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر معلوم ہوئی، اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ معلوم ہوا کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اس آیت کے اندر مشرکین کا رد موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کا رد فرمایا ہے کہ جو لوگ صالحین کو پکارتے ہیں، صالحین کی عبادت کرتے ہیں، بتایا کہ وہ بھی شرک اکبر ہے، اور جو ہے شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ کا جہنمی ہے، شرک اکبر کا مرتکب۔ اسی طریقے سے اس میں سورہ براءت کی بھی آیت ہے، سورہ براءت یعنی سورہ توبہ کی آیت بھی ہے، اس میں بھی اس چیز کو واضح کیا گیا، لا الہ الا اللہ کی تفسیر اور گواہی کے مطلب کو واضح کیا گیا، لا الہ الا اللہ کی تفسیر کو بتایا گیا کہ اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا تھا، اور اس کو یعنی واضح کیا گیا کہ انہوں نے ان کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، اہل کتاب کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو صرف ایک ہی یعنی اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خالص کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ اس میں یہ اس آیت سورہ براءت کی یعنی سورہ توبہ کی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم کی تفسیر میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں علماء اور عباد کی اطاعت تھی، اطاعت اور فرما برداری تھی۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں علماء اور عباد کی اطاعت تھی، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس بات تو یہ جو ہے علماء اور عباد کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، یہ گویا کہ علماء اور عباد کو معبود بنانا ہے، معبود بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابا من دون اللہ، اور حدیث سے اس کو واضح کیا گیا، اور اس میں اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام کا فرمان بھی ہے جو انہوں نے کفار سے کہا تھا، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی۔ یہ آیت بھی لا الہ الا اللہ کا معنی واضح کر رہی ہے کہ اس میں بھی نفی اور اثبات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام معبودان باطلہ سے اظہار براءت کیا، براءت کا اظہار کیا، دوری اور بیزاری کا اظہار کیا، اعلان کر دیا کہ میں سب سے بری ہوں، اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کو الگ کر دیا، مستثنا قرار دیا۔ اس براءت سے جو ہے اللہ رب العالمین کو انہوں نے مستثنا قرار دیا، الگ قرار دیا کہ میں سب کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العالمین کی طرف آتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں۔ یہی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اور اس چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے اندر باقی رکھا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کو وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، یعنی تمام معبودان باطلہ سے براءت کا اظہار کرنا اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور کسی کی عبادت نہیں کرنا، ہر ایک کی عبادت کی نفی کرنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو اپنی اولاد کے اندر باقی رکھا۔
اچھا، انہی جو اس سبق کے اندر جو مسائل ہیں، انہی مسائل میں سے ایک آیت سورۃ البقرہ کی آیت ہے جو کفار کے بارے میں، ان کفار کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما هم بخارجین من النار، وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو جہنم میں کیوں نہیں نکلنے والے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے انداز کو پکارا، اپنے انداز سے وہ محبت کرتے تھے، وہ اپنے انداز سے یعنی اپنے شرکا سے، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شرکا اور اللہ تعالیٰ کا ہمسر جن کو بنا لیا تھا، ان سے وہ محبت کرتے تھے کحب اللہ، اللہ تعالیٰ کے جیسی محبت، یعنی جیسی محبت صرف اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے تھی، ویسی محبت وہ ان سے کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے یعنی محبت، یہ شرک فی المحبہ انہوں نے کیا، اس وجہ سے وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ اس میں بھی نفی اور اس بات کی بات ہے کہ محبت جو ہے ہر ایک سے محبت کی نفی ہو، اور صرف محبت کا اس بات اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ دیکھیے اب کون سی محبت شرک ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ کون سی محبت صرف اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، اگر ویسی محبت دوسروں سے ہوئی تو وہ شرک ہو گیا۔ محبت تو بھائی ماں باپ اپنے اولاد سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ دوست احباب سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ نیک لوگوں سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے محبت کرتے کیوں نہیں کرتے؟ محبت تو کرنا چاہیے، اور اس کا حکم بھی دیا ہے کہ ان سے محبت کیجئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، نیکیاں کیجئے۔ تو محبت کرنا صرف یعنی محبت کی جہاں تک بات ہے، یہ محبت شرک نہیں ہے، لیکن محبت کی ایک خاص قسم ہے جو شرک ہے، جو لا الہ الا اللہ کے منافی ہے، لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ وہ محبت صرف اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، وہ محبت صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، دوسروں سے نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے اس کا معنی یعنی یہ کہ وہ اپنے معبودوں سے، یعنی جنہوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے، انداد اور امثال بنا لیا ہے، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت صرف اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ اپنے انداز سے بالکل ویسی محبت کرتے تھے جو محبت جو اللہ رب العالمین کی محبت کی جنس سے ہوتی تھی، جو محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی قسم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے تعظیم کی محبت اور عاجزی اور خاکساری کی محبت، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے والی محبت، تعظیم والی محبت، یہ محبت ہے، یہ محبت اصل ہے۔ یہ ایسی محبت یعنی تعظیم کی محبت اور عاجزی اور بے بسی، خاکساری اور تذلل، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے ذلیل ثابت کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے بے بس ثابت کرنا، عاجز ثابت کرنا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا، خضوع۔ تو یہ تعظیم، تذلل اور خضوع کی محبت جو ہے، یہ محبت صرف اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، یہ محبت صرف اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، اور دوسروں سے ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسروں سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی تعظیم اور تذلل اور خضوع، یعنی عاجزی اور خاکساری کی محبت اور کسی سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی محبت یعنی تعظیم کی محبت، تذلل کی محبت اور خضوع کی محبت، یہی محبت عبادت ہے، یہی محبت عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو محبت ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ محبت عبادت نہیں ہے، یعنی اس معنی میں یعنی جو شرک کے منافی ہے، یہ توحید کے جو منافی ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ اپنے انداز سے، اپنے شرکا سے وہ محبت کرتے تھے جو محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے،
یعنی بالکل ان کی بھی تعظیم کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم والی محبت ہے تو ویسی محبت ان سے کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہی کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہی سے التجا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہو جانا چاہیے۔ یہ محبت ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کا تقاضا ہے، اس کا لازمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ حصہ ہے۔ تو ایسی محبت دوسروں سے لوگ کرنے لگتے تھے، دوسروں سے کرتے تھے، تو اسی کو شرک قرار دیا گیا، اسی کو شرک قرار دیا گیا۔ اسی واسطے اللہ رب العالمین نے یہاں یہ کہا کہ حب اللہ، یعنی ویسی محبت ان سے کرتے ہیں جیسی محبت صرف اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ حبہم للہ، کہ جیسے وہ ان کے اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کی طرح، یہ نہیں کہا کہ جیسے وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں ویسے ان سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، یعنی تعظیم، تذلل، خضوع، خشوع کی محبت، ویسی محبت یہ اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو محبت ہے تعظیم کی محبت، تعظیم کی محبت، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے ایسی تعظیم والی محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور یہ اس کا لازمہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے، اس محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اللہ رب العالمین سے ہر معاملے میں خوف کھایا جائے، اور یہ کہ بھئی ہم گناہ کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری گرفت کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں انعام دے گا۔ تو یہ کیا ہے، ایسی محبت صرف اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ اب اگر انسان جو ہے دوسروں کو، جن کی وہ تعظیم کر رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کا شرکا بنا رہا ہے، یا کسی کو بھی اگر جو ہے ان سے ایسی محبت کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، تذلل اور عاجزی کا اور بہت زیادہ جو ہے ادب کا مظاہرہ کرتا ہے، جھکنے والے ادب کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ڈرتا ہے کہ اگر ان کے لیے نظر نہیں پیش کیا تو یہ نقصان کر دیں گے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے ہم نذرانہ پیش کریں گے تو ہمارا کوئی کام بنا دیں گے، یہ سب کیا ہے، یہ اسی محبت میں شامل ہے۔ اور اس طریقے کے کرنے والے، ایسا کام کرنے والے اور ان تمام چیزوں کو انجام دینے والے شرک فی المحبہ کر رہے ہیں، شرک فی المحبہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور یہ ایسا شرک ہے جو شرک اکبر ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وما ہم بخارجین من النار، وہ جہنم سے کبھی نکل نہیں سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے سبق میں جیسا کہ بتایا گیا کہ 5 باتیں انہوں نے کہی تھی۔ آگے وہ مسئلہ آ رہا ہے، یہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں مسائل میں سے ایک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ اس حدیث کے تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ نے 5 باتیں بتایا کہ یہ حدیث ان بہت عظیم احادیث میں سے ہے جو احادیث لا الہ الا اللہ کے معنی کو واضح کر رہی ہیں، جو عظیم احادیث جو ہے اس لا الہ الا اللہ کے معنی کو واضح کرنے والی ہیں، ان عظیم حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، کیونکہ جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے پہلے اس میں بتایا کہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کے ادا کر دینے کو جو ہے خون اور مال کی عصمت کا ذریعہ نہیں بتایا، یعنی صرف آدمی اگر زبان سے ادا کر دے رہا ہے کلمے کو تو اس کا مال اور جو ہے اس کی جان محفوظ نہیں مانی جائے گی، ابھی بھی اس کا مال اور جان محترم اور حرام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری بات، اگر آدمی لفظ کو لا الہ الا اللہ کے لفظ کو اور اس کے معنی کی معرفت کو معنی کو جانتا ہے، لفظ اور معنی کی معرفت رکھتا ہے، لفظ کے ساتھ ساتھ معنی کی وہ معرفت رکھتا ہے،
تب بھی اس کا مال اور اس کی جان محفوظ نہیں مانی جائے گی، حرام نہیں سمجھی جائے گی۔ دو باتیں۔ تیسری بات، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، تب بھی اس کا مال اور اس کا خون حرام نہیں سمجھا جائے گا۔ اور چوتھی بات بتایا کہ بلکہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا ہے، تب بھی اس کا مال اور اس کی جان محفوظ نہیں مانی جائے گی، حرام نہیں مانی جائے گی۔ بلکہ کب اس کا مال اور اس کی جان کب حرام سمجھی جائے گی؟ جب وہ اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار علم اور یقین کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کا اقرار علم اور یقین کے ساتھ کرے، اور اس کے ساتھ میں جتنے بھی غیر اللہ ہیں، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے، سب کا وہ انکار کرے، سب کا وہ انکار کرے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کس کے ساتھ؟ علم اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اور لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد، علم و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن لوگوں کی عبادت ہوتی ہے، جن جن چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، سب کی عبادت کا وہ انکار کرے، تب اس کا مال محترم مانا جائے گا، اس کا مال اور اس کی جان تبھی محترم مانی جائے گی، اور اس کا مال اور اس کی جان حرام ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 5 باتیں بتائیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ ادا کر رہا ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے، اتنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اگر لا الہ الا اللہ کے لفظ کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی جانتا ہے، تب بھی کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کر رہا ہے، تب بھی یہ کافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا ہے، تب بھی کافی نہیں ہے۔ کافی کب ہے؟ جب وہ انکار کرے، غیر اللہ کی جن کی بھی عبادت ہوتی ہے اللہ کے سوا، سب کا وہ انکار کرے، تب کافی ہوگا، تبھی کافی ہوگا، تبھی بات بنے گی، تبھی اس کا مال بھی حرام مانا جائے گا، اس کی جان بھی حرام ہوگی، محفوظ ہوگی اور معصوم ہوگی۔ تو دیکھیے یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ بڑا اور عظیم مسئلہ ہے، بہت عظیم مسئلہ ہے، اور جو ہے بہت بہت واضح دلائل ہیں۔ اور یہ دلیل کیا ہے؟ جو دلیل بتائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، بہت عظیم دلیل ہے، بہت ہی واضح دلیل ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میں نیا باب شروع ہوگا، جو باب اس باب کی تفسیر کرے گا۔ بتایا کہ سارے ابواب اس باب کی شرح ہیں۔ اب یہیں پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اس باب کے تعلق سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔